بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر کے تمام دیکھنے والوں کو محتاب افضل کا محبت پر اسلام۔ آپ اپنا یوٹیوب چینل ویلیج سینٹ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محتاب افضل۔ ناظرین، پاکستان میں آج دن سوموار کا ہے اور اپریل کی آج 15 تاریخ ہے اور شوال کی 6 ہے اور ویساکھ کی جو دیسی مہینہ ہے اس کی آج 3 ہے۔ پہلی چیز تو ناظرین سے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں عید کے دن کے بعد جن کے پروگرام ریکارڈ نہیں کرا سکا۔ صحت کے ایشوز کی وجہ سے، صحت کی بہت خرابی تھی، اس کی وجہ سے میں یعنی کہ پروگرام جو ہے اپنا ولاگ جاری نہیں کر سکا، اس پر معذرت خواہ۔ ناظرین، اس آدھی رات کے وقت ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا تھا کہ شاید کسی جگہ عظیم شروع۔ بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کے اس کا یعنی کہ کیا رد عمل ہوگا، اس کا کیا یعنی کہ ایسٹیمیٹ ہوگا۔ اس پر میں آپ کو بالکل کلیئر کر دیتا ہوں کہ ایران نے یہ اٹیک کیوں، اسرائیل کا اس پر اٹیک کیوں کیا گیا، اس سے اسرائیل کو کیا نقصان اور فلسطین کو اس کا کیا فائدہ ہوا، ایران کو اس کا کیا فائدہ ہوا اور پاکستان کا اس پر کیا رد عمل ہوا۔ پہلی چیز تو ایران نے دمشق کی جو سفارت خانے پر حملے کا جواب دیا تھا۔ ایران نے اسرائیل اہداف سے 300 یعنی کہ زائد یعنی کہ ڈرون حملے اور زائد حملے کی۔ ایران کا یعنی کہ اس پر ایران کا کیا کہنا ہے؟ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے 50% سے زائد جو اپنے اہداف کو کامیابی سے یعنی کہ نشانہ بنایا، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ اسرائیل اس کے بارے میں، اسرائیلی میڈیا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اسرائیل میڈیا کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر یعنی کہ 300 سے زائد جو ہے ڈرون اور میزائل حملے کیے گئے، جن میں سے انہوں نے 99% کو ناکام بنا لیا، اور بیشتر یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ایرانی دو اس پر ان کے بیان آ رہے ہیں مختلف جو یعنی کہ اراض ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ 99% کو ہم نے ناکام کیا، اس کے بعد دوسرا اس کا میڈیا جو اس بات کو کلیئر کر رہا ہے اس پر انہوں نے یعنی کہ اس بات کو کہا ہے کہ بیشتر ڈرون کو ہم نے یعنی کہ ڈرون اور میزائل کو ہم نے اسرائیل سے باہر ہی یعنی کہ اس کو مار گرایا تھا۔ البتہ اسرائیلی یعنی کہ فوجی تنصیبات یعنی کہ اس کا یعنی کہ کوئی معمولی نقصان ہوا۔ پہلی چیز تو میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں یعنی کہ پاکستان کا اس پر رد عمل کیا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی آئیڈیا تھا کہ پاکستان کا اس پر کیا رد عمل ہوگا، پاکستان کا کیا اسٹیٹمنٹ اس میں دے سکتا ہے۔ پاکستان کی اسٹیٹمنٹ پاکستان اسٹیٹمنٹ کیا دے سکتا ہے؟ اسٹیٹمنٹ تو وہ ملک دے سکتا ہے جو خود مختار اور آزاد یعنی کہ حاکمیت پر یقین رکھتا ہے۔ نہ تو پاکستان کی آزاد حاکمیت ہے، نہ ہی خود مختار ریاست ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے ہر دوسرے آدمی کے یعنی کہ پیسے دینے ہیں، اسی وجہ سے یعنی کہ یہ تو خود مختار تو کہلا نہیں سکتا ہے۔ لیکن میں اپنے انالیسس کے مطابق بتا سکتا ہوں کہ یعنی کہ اسرائیل نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ میں نے یعنی کہ اس کو ہٹ کر لیا، باہر ہی روک لیا۔ دوسری طرف ایران کا دعویٰ ہے کہ یعنی کہ ہم نے اس کو 50% جو یعنی کہ ہمارا آزاد تھا اس کو ہم نے مکمل کر لیا۔ میں اپنے انالیسس کے مطابق بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ایران کا کوئی بھی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا، لیکن دنیا بھر میں ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایران یہ ڈرون اٹیک اس لیے کر رہا ہے کہ اس جو غزہ میں بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر اس نے یعنی کہ اس وجہ سے انہوں نے یعنی کہ ڈرون اٹیک کیا، اور اس نے سب سے آگے بڑھ کر مسلمانوں سے سبقت لے لی، یعنی کہ ڈرون اٹیک کر کے غیر مسلم یہودیوں پر اٹیک کر کے اس نے یعنی کہ سبقت لے لی، اور جب کہ باقی سارے مسلمان یعنی کہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے یعنی کہ بنیادی طور پر یعنی کہ یہ تاثر جا رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر کچھ اور حقائق ہیں جو میں آپ کو شیئر کروں۔ اس کی کیا ریزن ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، کیا اس کے سینٹیمنٹس، کیا اس کے یعنی کہ ایشوز ہیں جن کی بنیاد پر یعنی کہ ایران نے یعنی کہ یہ اٹیک۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1 اپریل کو دمشق میں جو اٹیک ہوا یعنی کہ جو سفارت خانہ تھا یعنی کہ اسرائیل کے اندر، عراق کے یعنی کہ قونصل خانے پہ یعنی کہ جو اس نے ٹارگٹ لیا دمشق میں یعنی کہ جو ایک ٹارگٹ لیا گیا، اس میں ایران کے یعنی کہ 7 جو سینئر کمانڈر افیسر تھے وہ یعنی کہ اس میں جان گئے، اور ان کی ایک فورس ہے جس کا نام قدس ہے، اس میں 2 سینئر یعنی کہ جو ان کے کمانڈر تھے وہ بھی اس میں جان گئے۔ لیکن یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے یعنی کہ 1 اپریل کو دیا تھا کہ ہم جوابی کارروائی کریں، یعنی کہ یہ ایران نے اس وقت بات کی، ایران
کے یعنی کہ اسپوک پرسن نے اس وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم جو بھی کارروائی کا حق رکھتے ہیں، بالکل بنتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں 1 اپریل کو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اسی بیس پر یعنی کہ انہوں نے یعنی کہ 2 ہفتے بعد تقریباً انہوں نے یعنی کہ اس پر اٹیک کر دیا اور ڈرون حملے مارے گئے۔ اور اس میں یعنی کہ جو ہوا وہ بھی اس پر یعنی کہ یہ ایران نے کیوں کیا، کس لیے کیا، اس لیے کیا کیونکہ اس کے سینئر کمانڈر جو ہے وہ اس میں مارے گئے تھے۔ اب آگے اس پر اسرائیل کا کیا دعویٰ؟ اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے اٹیک کیا ہے کیونکہ حماس کو جو سپورٹس ہے وہ ایران کی۔ اس میں کون سی ڈھکی چھپی بات ہے؟ یہ تو سرعام ایران کہتا ہے کہ میری سپورٹ ہے حماس کے پیچھے، اور ہے بھی اور کر بھی رہا، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اور اس پر یعنی کہ اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس لیے اٹیک کرتے ہیں کیونکہ یہ حماس ہے۔ آپ کو بتانا چاہیے کہ حماس فلسطین کو یعنی کہ سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ 2 سنوں والی جو لڑائی ہے نا، اس میں کچھ حقیقت نہیں، یہ ایک ڈرامہ ہے۔ چلیں بہرحال کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا پاکستان کے یعنی کہ دنیا بھر میں اس وقت 56 اسلامی ممالک ہیں، یعنی کہ جو کہ تمام اس وقت خاموشی سے بیٹھے ہوئے یعنی کہ اس میں۔ اور دیکھیں جب اسرائیل پر اٹیک ہوا تو اس پر یعنی کہ مختلف امریکہ کا رد عمل دیکھ لیں، سعودی عرب کا دیکھ لیں، یعنی کہ نیوزی لینڈ کا دیکھ لیں، برطانیہ کا دیکھ لیں۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس پر انڈیا نے کیوں نہیں رد عمل دیا، کیونکہ خود مختار ہے۔ یہ جو اس وقت فلسطین میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، غزہ میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا ایران میں یہ جو ایک واقعہ رونما ہوا ہے، اس کے پیچھے سعودی عرب براہ راست ہے اور امریکہ بھی اس میں براہ راست ملوث ہے۔ لیکن میڈیا پر بہت تاثر دیا جا رہا ہے، جی امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، لہذا آپ دوبارہ یہ کوشش نہ کیجیے۔ بالکل امریکہ کا یعنی کہ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ادھر موجود ہے اسرائیل کے پاس، ہر چیز یعنی کہ اسرائیل کے پاس موجود ہے۔ امریکہ تو اس کے بغیر یعنی کہ پانی بھی نہیں پی سکتا اسرائیل کی یعنی کہ اجازت کے بغیر، یہ تو صرف دکھانے کے لیے میڈیا پر کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت میں اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ بالکل امریکہ جو ہے اس کے پیچھے ہے اور سپورٹ کر رہا ہے اس کو یعنی کہ اسرائیل کو، جس کی وجہ سے یعنی کہ یہ ماجرا چلے دیکھ لیں۔ لیکن میں ایک بات پر افسوس ہے کہ جتنے ٹوٹل اسرائیل کی بات ہے، اس میں سے زیادہ جو مولوی حضرات ہیں وہ پاکستان کو بھیجتے۔ افسوس ہے کسی نے بھی اس پر رد عمل دیا، کسی نے دیا، پاکستان نے بس دے دیا کہ تمام فریقین کو پورا امن طریقے سے امن سے بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی تیسری ورلڈ وار نہیں شروع ہونے جا رہی، صرف آپ کو پتا ہے کہ ایران میں اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں، ایک پہلا پروسیجر جو ہے ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور اس میں ٹرن آؤٹ تھا بہت ڈاؤن تھا، اور باقی مرحلہ جو ہے اگلے ماہ مکمل ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے یعنی کہ یہ ڈرامے کلابازیاں کی جا رہی ہیں، اور امریکہ اس وقت یہ ڈرامے اس وقت اس لیے کر رہا ہے کیونکہ 3-4 ماہ بعد امریکہ میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور جو اس وقت جو بائیڈن 70 سالہ بوڑھا ہے اس کے یعنی کہ اوقات نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت سکے، لہٰذا وہ کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح یعنی کہ کیونکہ عوام جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، اس طرح یعنی کہ ایران میں بھی عوام اس کے خلاف ہے کہ آپ کیوں اٹیک کرتے، اس لیے انہوں نے یعنی کہ ڈرامہ کیا ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، فلسطین پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فلسطین پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہی اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ ادھر یوکرین کی جنگ دیکھ لیں جو لگی ہوئی ہے، ہر چیز میں براہ راست اسرائیل اور امریکہ جو ہے ناجائز آلات جو ہے اس میں یعنی کہ اس وقت کر رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر خود مختار ریاست کا حق تو بنتا ہے یہ کام کرنا، لیکن پاکستان کا ایک واقعہ دیکھ رہے ہیں جو 2019 میں عمران خان کے دور میں ابھینندن کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگر کاش آج عمران خان کی گورنمنٹ ہوتی، عمران خان گورنمنٹ میں موجود ہوتے تو یہ اسرائیل کبھی بھی اٹیک نہ کرتا، کیونکہ عمران خان خود مختار ریاست جو ہے اس کو یعنی کہ فوکس دیتے تھے اور اس کا یہودیوں پر بہت زیادہ یعنی کہ اثر تھا۔ لہٰذا یہ صرف اور صرف دنیا میں اس وقت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یعنی کہ تیسری ورلڈ وار شروع ہو جائے۔ کوئی نہیں ورلڈ وار شروع ہوگی، کیونکہ اگلے ماہ یعنی کہ تقریباً 1-2 ماہ بعد انڈیا میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں، دبئی میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں، اور ادھر امریکہ میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں، ایران میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں۔ یہ سال 2024 جو ہے اس میں تقریباً ادھر